from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sahibon, welcome to the show. یہ جرنیل ہاتھ دھو کر عمران خان اور بے گناہ عوام کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ کھل کر سیاست میں نفرت گھولی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہیں اسلم اقبال صاحب، ان کی بیٹی کا جہیز پولیس والے اٹھا کے لے گئے. ایک کارکن کے گھر پہنچے، وہ وہاں نہیں ملا تو اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ ہاسپٹلائز ہو گئیں، اور وہ نوجوان جو تھا اس نے اپنے آپ کو ان کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر ہاسپٹل کے باہر آگ لگا لی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. کیا انہیں اس دن کے لیے پالا تھا کہ یہ کچھ اور بڑا کام تو نہیں کر سکے، اپنے ہی لوگوں پہ ظلم و تشدد کریں گے؟ دیکھیے، رانا ثناء اللہ اور اداروں نے مل کر 9 مئی کا واقعہ جو پلان کیا، اب جب اس کے ذریعے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ اس سے جو ہے اب منہ چھپا رہے ہیں، اور اب کورٹ مارشل کر کے عمران خان کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں، اس کی پارٹی کو توڑ رہے ہیں. آخر ان جرنیلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اصولاً 40 منٹ تو چاہیے، لیکن ہمارے پاس 12-15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتے، تو میں کیا کروں گا، فاسٹ فارورڈ بٹن دبا کے جلدی جلدی آگے بڑھوں گا. اور جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم کچھ بنیادی پوائنٹ سامنے رکھتے ہیں تو کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہو پاتا ہے. دیکھیے، یہ جرنیل جو ہیں یہ فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں. یہ فینٹیسی ورلڈ سے کب باہر آئیں گے؟ اور یہ جو دولت کے انبار لگا رہے ہیں، جو دولت جمع کرنے کی ہوس ہے، اس کو کب بند کریں گے؟ صاحبوں، فینٹیسی ورلڈ میں رہنا تو بہت آسان ہے، خیالی دنیا میں. اصل چیلنج تو حقیقی دنیا میں رہنے کا ہے، مسائل کا سامنا کرنے کا ہے. خیالی دنیا میں تو کوئی بھی رہ سکتا ہے. آپ ان جرنیلوں سے پوچھئے کہ 20 سال کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے. انہوں نے سارے ملک میں یہ تاثر پھیلا رکھا ہے کہ پاکستان کو فوج نے سنبھال رکھا ہے، اگر فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بکھر جائے گا. ارے صاحب، ذرا عقل سے کام لیجئے، حقائق کو پیش نظر رکھیے. پاکستان بنا تو فوج نہیں تھی، پاکستان بن گیا تو جب پاکستان ٹوٹا تو فوج تھی. ملک کو آئین جو ہے وہ انٹیکٹ رکھتا ہے، فوج ڈنڈا آپ کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا. یہ کہانیاں ہیں کہ یہ جو ہیں عظیم ہیں اور یہ رستہ بتائیں گے. یہ کیا بتائیں گے مجھ کو رستہ، جنہیں خود اپنا پتہ نہیں ہے. دیکھیے، ایک شخص جو اندھا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ اس کو نظر نہیں آتا، وہ اس آدمی سے 1000 درجہ بہتر ہے جو کہتا ہے میں تمہیں لیڈ کرتا ہوں، مجھے نظر آتا. اسے واقعتاً نظر کچھ نہیں آتا. وہ بہت ڈینجرس ہے. یہ جرنیل جو ہیں یہ ہمیشہ سے یہ ایسا تاثر دیتے آئے ہیں کہ یہ قوم کو لے کے آگے بڑھ جائیں گے، انہوں نے صفائی کی ہے، چور پکڑے، نہیں، سب کچھ غلط. جو حشر اس وقت پی ڈی ایم اور ان جرنیلوں نے معیشت کا، ملک کی فارن پالیسی کا کیا ہے، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں اور آنے والے وقت کا نقشہ اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ اتنا خراب ہے کہ میں وہ الفاظ اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا، میں نہیں لا سکتا. صاحبوں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسانی دماغ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک جہاں پہ ریشنل مائنڈ ہے اور دوسرا ایموشنل مائنڈ ہے. اچھا، ریشنل مائنڈ کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ جو عقل کے ذریعے بات سوچتے ہیں، دلیل کے ذریعے بات کرتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، ان کو میتھمیٹکس پسند ہوتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں آبزرویشن لے کے کرتے ہیں.
اور ایموشنل مائنڈ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جذباتی نعرے، جذباتی تقریریں کرتے ہیں، وہ شاعری کرتے ہیں، عشق و محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، اور وہ ایک ایلوژن، ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں۔ ہمارے جرنیل اور پوری قوم جو ہے، پاکستانی قوم، وہ فینٹیسی ورلڈ میں رہنے کی عادی ہے۔ ہماری ایک دوستی پروفیسر صاحب وہ ایک سروے کر کے لائیں، تو میں نے کہا کیا فائنڈ آؤٹ کیا تم نے؟ تو وہ کہنے لگی پاکستانی قوم جو ہے بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے رومانٹک لوگ ہیں، اور بہت فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں، خیالی دنیا کے لوگ ہیں، یہ اس میں رہتے ہیں۔ ان کی بات مجھے اکثر یاد آتی ہے۔ انہوں نے کوئی پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ملاقات کی تھی، 50-60 لوگوں سے، پھر اس نتیجے پہ پہنچی تھی۔ ہماری پوری قوم اور یہ جرنیل جو ہے نا، یہ ایک خوش خیالی کی دنیا میں رہتے ہیں۔ حقیقت پسندی سے اگر کوئی آپ کو بات سمجھائے تو یہ اس کو اپنا دشمن اور نیگیٹو سمجھنے لگتے ہیں، نیگیٹو کہتے ہیں یہ بڑا نیگیٹو آدمی ہے۔ ہم کس ایلوژن میں زندہ ہیں؟ پوری پاکستانی قوم کو یہ مرض لاحق ہے۔ ہم مسلم دنیا کے لیڈر ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ رمضان میں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور وہ عادت ٹوٹ چکا ہے۔ یہ سچی بات ہے، 27ویں شب کو بنا تھا، لیکن اللہ نے تو وعدہ کیا ہے عمل کرنے والوں کے ساتھ کہ جتنی کوشش کرو گے اتنا پاؤ گے۔ اسی اس میں رہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایلوژن میں کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین ترین فوج ہے، جس کو چاہے گا فتح کر دیں گے، ہم جب چاہے گا کشمیر آزاد کرا لیں گے، چائنا ہمارا دوست ہے، جنگ ہوئی تو ہرے لباس والے بابا آ جاتے ہیں، وہ دامن کو پھیلاتے ہیں، بم اس میں آگے گر جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ۔ اور سول لیڈرشپ ہو یا ملٹری کی، انہوں نے یہ جان لیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ان کو اسی میں رہنے دو، وہ مال بناتے رہتے ہیں۔ اور حالات کہاں آ گئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ تعلیم میں جو ہم انویسٹمنٹ کرتا ہے پاکستان، وہ دنیا میں پتہ ہے کتنے نمبر پہ ہم ہیں؟ 164 نمبر پر۔ صحت میں ایک 195 کنٹریز کے درمیان میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 154 نمبر پر۔ آدھی قوم 2 وقت کے کھانے کے لیے پریشان ہے۔ نواز زرداری اور کچھ جرنیل کروڑوں اربوں روپے کے مالک ہیں، اور یہ جرنیل سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگوں کو لے کر آیا اور ان کو حکومت دلائی۔ عمران کو ختم کرنے کے لیے یہ گٹھ جوڑ تھا۔ کہتے ہیں جب کوئی آپ کا دشمن ہوتا ہے تو وہ ایسے آدمی سے پارٹنرشپ کرتا ہے جس کے دل میں آپ کے لیے کچھ کدورت ہو۔ نواز زرداری ان سب کو لے کر آئے یہ جرنیل، اور آج پی ٹی آئی کو توڑ رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، عمران خان کو ملٹری کورٹ کے ذریعے سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سب باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور خاموش رہیں، یہ جرم ہوگا۔ یہ کوفیوں والا کردار مت ادا کیجئے گا۔ امام زین العابدین نے غالباً ایک بات کہی تھی کہ کربلا میں جس بات کا بہت دکھ ہوا وہ یزید کے طرز عمل ایک طرف ہے، کوفیوں کی خاموشی نے بڑا دکھ پہنچایا۔ میں خود بہت عرصے پہلے سے سوچتا تھا یار وہ کیسے مسلمان ہوں گے؟ وہ مسلمان ہوں گے کیا؟ وہ مسلمان کہلائے جائیں گے؟ جو نبی کے نواسے کو لوگ اتنی ایذا دے رہے ہیں اور وہ خاموش تھے حق اور سچ کی اس میں۔ وہ بھی انسان تھے، ان میں بھی حافظ قرآن تھے۔ ایک حافظ قرآن یہ ملا ہے ہمیں، عاصم منیر۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بھی انسان ہی تھے، اور جب بھٹک جائے انسان پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، فوج کے پاس پہلے تو ایک ٹارگٹ تھا کہ کشمیر حاصل کرنا ہے، اور جنگ ہوئی تو اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ کشمیر کو یہ ذہنی طور سے گیو اپ کر چکے ہیں، اور بھارت کی بالادستی جو ہے اس نے ہائیبرڈ وار کے ذریعے ان کے دلوں میں اپنے خوف بٹھا دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے۔ آرمی چیف، یہ بات ذرا غور سے سوچئے گا، بہت پہروں بیٹھ کے سوچئے گا کہ آپ کا آرمی چیف صحافیوں کو بلا کے کہتا ہے ہمارے ٹینک جو ہیں ان کو زنک لگ چکا ہے، ہمارے جہاز اڑنے کے قابل نہیں ہیں،
ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے. بھارت سے جنگ نہیں کیجئے, لیکن اگر کبھی وہ جنگ آپ پہ مسلط کرے تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کر سکیں. یہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے. اب ان کی نگاہ جو ہے اب وہ فوکس کیے ہوئے صرف اور صرف پیسے پہ. کشمیر تو گیو اپ کر دیا, ٹھیک ہے نا. اب صرف اور صرف پیسے کا حصول جو ہے وہ ان کے پیش نظر ہے. اچھا, حقیقت یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے, جو ان کے آج کل وزیر دفاع ہیں, فلور پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ 48 کی وار آپ ہارے, 65 کی وار آپ ہارے, 71 کی وار آپ ہارے, کارگل کی وار آپ ہارے, سیاچن کی وار آپ ہارے, تو جیتا کیا آپ نے آج تک؟ حقیقت پسندی سے بتائیے, پریکٹیکل ہو کے. کچھ نہیں جیتا. اور اسپیکر نے, اس اسپیکر کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی, وہ بڑے منحوس آدمی ہیں. اس نے کہا تھا کہ جب مودی جی نے دھمکی دی کہ ہم ایٹمی دھماکہ کریں گے تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگی آرمی چیف کی. پھر بعد میں نے دوستوں سے کیا یہ جھوٹ بول رہے تھے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, ایسی ہی بات تھی. اب وہ آدمی آج کل فرانس گھوم رہا ہے, دبئی میں وائٹ گولڈ خرید رہا ہے, اس کے پاس سے 12 ارب روپے کی رقم نکلی. انڈیا کتنا بڑا ملک ہے, اس کا چیف آف اسٹاف جب ریٹائر ہوا تو اس کے پاس کیا 22 لاکھ روپے صرف نکلے. یار کوئی بے ایمانی کی حد ہوتی ہے. اور پھر صاحبوں, اب تو جنگ کے ہتھیار بدل چکے ہیں, جنگ کے انداز بدل چکے ہیں. اب ڈرون کا زمانہ ہے, ہائیبرڈ وار کا زمانہ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. دنیا جیو پولیٹکس سے ہٹ کر جیو اکنامکس کی طرف چلی گئی ہے. آپ جس کو اپنا بھائی کہتے ہیں سعودی عرب, وہ ہندوستان میں جا کے انویسٹ کرتا ہے, کشمیریوں کا خون بہتا ہے, بہا کرے. وہ کہتا ہے مجھے یہاں فائدہ ہے. آج جو کچھ بھی ہے وہ اکانومی ہے. جس کی اکانومی بڑی ہوگی, جس سے جس کو فائدہ پہنچے گا, وہ اس کو ہار پہنائے گا. یو اے ای والے ان کو ہار پہناتے ہیں, ان کو اس سے فائدہ ہے. آپ کو وہ کہتے ہیں ہم پیسہ نہیں دے سکتے, آپ روز مانگنے آ جاتے ہیں. دیکھیے, اگر یہ پی ڈی ایم اور یہ جرنیل, یہ نواز, زرداری, یہ پوری دنیا میں ان کی تصویریں ہر ملک میں چھپ چکی ہیں, ان کی ٹیکسٹ بک میں چھپی ہوئی ہیں. نواز شریف کی, زرداری کی تصویریں کہ کرپشن, جو حکومت کی کرپشن کیسے ہوتی ہے اور ان لوگوں نے کتنے بڑے کارنامے کیے ہیں. لوگ آپ کو قرض دینے سے انکار کرتے ہیں. اب آپ کیا جنگ لڑیں گے؟ پچھلے 50 سال میں کچھ نہیں لڑی, آنے والے اس میں بھی کوئی نہیں لڑنے والا, ٹھیک ہے نا. بھارت کے وہ جو کیا نام تھا ان کا, جو ان کی اس کے را کے چیف تھے, انہوں نے کہا تھا ہمیں پاکستان سے جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ان کو جنگ ان کے آنگن میں ہی ہرا دیں گے. 5th جنریشن وار ایسی ڈیولپ کریں گے کہ یہ وہیں مر کھپ جائیں. وہ ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے. اور یہ اور کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کہ لوگوں کو ننگا کر کے مار رہے ہیں, خواتین کو زبردستی لے جا کے بند کر رہے ہیں. پورا ملک فوج کے خلاف باتیں کر رہا ہے. پورا ملک بین الاقوامی سطح پر ہر ملک میں ہر تنظیم آپ کے خلاف بات کر رہی ہے, اور آپ کو کوئی احساس نہیں ہے. آپ کیا جنگ لڑیں گے؟ بھارت کے فورن ریزرو جو ہے وہ $500 بلین سے زیادہ کے ہیں. آپ کے فورن ریزرو $2 بلین کے ہیں, وہ بھی مانگے تانگے کے. چلو بھارت بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑی آبادی ہے, بہت بڑی بزنس ہے, اس وجہ سے اتنی زیادہ ہے, آپ بہت چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں. بنگلہ دیش کے فورن ریزرو اس وقت 40 بلین سے زائد کے ہیں, اور آپ کے پاس $1 یا $2 بلین ہیں, وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں. بنگلہ دیش میں آج مرسیڈیز اور BMW والے کارخانہ لگانے کی بات کر رہے ہیں, وہاں اسمبل کریں گے کاریں. اور پاکستان میں ٹوئٹا بنانے والے بھی کارخانہ بند کر کے بھاگ گئے, چلے گئے کہ یہاں اسٹیبلٹی نہیں ہے, یہاں تو روز ایک جنرل آ رہا ہے اور کچھ کارنامے انجام دے رہا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار نواز ہے, زرداری ہے, مافیاز ہیں, جرنیل ہیں, اور یہ سب لوگ مل کر عمران کو قتل کرنا چاہتے ہیں.